اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے حافظہ مضبوط کرنے کا وظیفہ۔ جو بھی طلباء و طلبات ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل بہت ہی زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ اکثر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ محنت تو بہت کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، لیکن ان کو ٹھیک طریقے سے یاد نہیں ہوتا، یا اگر یاد ہو بھی جائے تو وہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو دماغی کمزوری کا شکار ہیں، جن کا حافظہ کمزور ہے، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے۔ یا اگر چھوٹا بچہ جو طالب علم ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، ٹھیک طریقے سے سبق یاد نہیں کر پاتا اور خود وہ یہ عمل نہ کر سکتا ہو، تو اس کے گھر والے یہ عمل اس بچے کے لیے کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ عمل ہر عمر کے افراد کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ جو بھی حافظے کی کمزوری کا شکار ہے، جس کا حافظہ کمزور ہے، کوئی بھی بات بھول جاتا ہو، یہ عمل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو کرنے سے حافظہ بے حد مضبوط ہوگا، اور جو بھی آپ کچھ یاد کریں گے وہ بھولے گا بھی نہیں اور دیر تک یاد رہے گا۔ تو حافظہ مضبوط کرنے کا، حافظہ تیز کرنے کا جو قرآنی عمل ہے، جو وظیفہ ہے، اس کو جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اسی طرح کے اچھے وظائف اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں اور آپ ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ محترم اور پیارے ناظرین، حافظہ مضبوط کرنے کے لیے جو آسان سا قرآنی عمل ہے وہ کون سا ہے، آپ اس کو اپنی سکرین پر بھی دیکھ لیجئے اور توجہ کے ساتھ سن کر اس عمل کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ ناظرین، آپ اس عمل کو دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ چاہیں اس عمل کو کر لیں، اور اس عمل کو دن میں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے تو آپ نے اس عمل کو باوضو کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے باوضو ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر مجھے اسٹوڈنٹ حضرات سن رہے ہیں تو وہ یہ عمل خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو جو یہ عمل نہ کر سکتا ہو تو بچے کی والدہ یا والد یا گھر میں سے کوئی بھی اس بچے کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عمل شروع کرنے سے قبل آپ نے اپنے پاس ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنے لگیں تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پاک آپ کو آسانی سے آتا ہو وہ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ انشراح یعنی الم نشرح لک صدرک، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ پارہ نمبر 30 کے آخری حصے میں موجود ہے۔ سورہ انشراح کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ ہی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں، یہ قرآنی وظیفہ مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے پاس جو پانی رکھا تھا اس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب یہ دم شدہ پانی، اگر تو آپ خود حافظے کی کمزوری کا شکار ہیں، آپ کا حافظہ کمزور ہے، تو آپ نے خود یہ دم شدہ پانی پی لینا ہے، یا اگر آپ نے کسی اور کے لیے اس عمل کو کیا ہے تو آپ اس کو یہ پانی دم شدہ پلا دیں،
انشاءاللہ عز و جل میرے رب کے فضل و کرم سے اس قرآنی عمل کی برکت سے حافظہ بے حد مضبوط اور تیز ہو جائے گا۔ حافظے کی کمزوری، دماغی کمزوری انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اب آپ ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو غور سے توجہ کے ساتھ سن لیجئے، اور اگر آپ کے پڑھنے میں کسی بھی قسم کی لفظی یا تلفظی غلطی ہو تو اسے سن کر ٹھیک کر لیجئے، کیونکہ تلفظ کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر تلفظ درست نہ ہوں گے تو پھر اس قرآنی عمل کو کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا تلفظ کے ساتھ درست پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اب اس وظیفے کی مدت کی بات کر لیں تو آپ نے اس عمل کو، اس قرآنی وظیفے کو روزانہ کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ مسلسل باقاعدگی کے ساتھ زیادہ عرصے تک اس عمل کو نہ کر سکیں تو کم از کم آپ نے 11 روز تک باقاعدگی کے ساتھ بغیر ناغے کے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ یہ وظیفہ مخصوص جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو طلباء و طلبات ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی حافظے کی کمزوری کا شکار ہے، جس کا حافظہ کمزور ہے، دماغی کمزوری ہے، وہ اس عمل کو کر سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اس وظیفے کی، اس قرآنی عمل کو کرنے کی اجازت بالکل عام ہے۔ جو بھی اس عمل کو کرنا چاہے وہ بغیر اجازت لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اور آج کا یہ وظیفہ حافظے کی مضبوطی کا جو قرآنی عمل ہے وہ ضرور پسند آیا ہوگا، اور آپ اس سے خود بھی لازمی فائدہ حاصل کیجئے گا، اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو اپنے جاننے والے دوست احباب تک آپ لازمی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک لازمی کر دیں، اور مزید اسی طرح کے اچھے اچھے وظائف اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔